شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی جس سے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک آپ خلق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون ہے جو جنون میں مبتلا ہے۔ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو بہتر جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی اس مخالفت میں بھلائی سے روکتا ہے، اور آپ ہر ظلم و زیادتی میں تجاوز کرنے والا ہے جو بہت زیادہ جھوٹی بد فطرت کھانے والا اور ان سب باتوں کے ساتھ بد اصل بھی ہے۔ ان تمام باتوں کا سبب یہ ہے کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان مکہ کے کافروں کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے کہ جس طرح ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ رات کو سوئے پڑے تھے کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر گھوم گئی، بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ بس انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل پڑو۔ وہ اس حال میں چل پڑے اور چپکے سے ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے کہ قطعاً آج یہاں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے صبح سویرے پہنچ گئے، مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ جو ان میں سے بہتر شخص تھا اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہم پر افسوس ہے، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یہ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس کے عوض میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب تو ہوتا ہی ایسا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ صاحبان تقوی کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمات سے بھرپور جنتیں ہیں۔ کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں کی مثل کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ یا کیا تم لوگوں نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ لوگ ہمارے شریک ہیں؟ بس وہ اگر سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن سخت ترین وقت آئے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ جب سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو اعراض کرتے تھے۔ بس اے نبی آپ اس کلام کی تکذیب کرنے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم تدریجاً انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں مہلت دوں گا۔ میری تدبیر بہت ہی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان لوگوں سے اجرت طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے جس پہ یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ جاری ہونے تک صبر کریں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر اپنے رب کو آواز دی تھی۔ اگر ان کے پروردگار کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی
تو انہیں بدحالی کے ساتھ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، مگر اس کے رب نے اسے معزز فرمایا اور اسے صالحہ بندوں میں شامل کر دیا۔ اور کافر لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے فقط نصیحت ہے۔